السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے۔ روایت کرنے والے صحابی، عظیم صحابی، جید صحابی، جنتی صحابی عبداللہ بن عمر باپ بیٹا ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ ایک خلیفہ ہے، خلیفہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر نہیں ہیں۔ حضرت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ اس روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں اعتراض پیدا ہوتا ہے، حدیث میں دو ایمان کی خصلتوں کا ذکر ہوا ہے، جبکہ امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ صرف ایک خصلت سے باب قائم کیا ہے، جیسے کہ الباب المسلم من سلم المسلمون، یہ تو ایمان کی پہلی خصلت ہے۔ دوسری خصلت تھی والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، تو امام بخاری نے اس کا اپنے باب میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر باب قائم ہی کرنا تھا، عنوان قائم ہی کرنا تھا، تو عنوان دونوں سے قائم کیا جا سکتا تھا، صرف ایک سے ہی امام بخاری نے عنوان قائم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام کا لفظ یہ عموم میں ہے، اس میں ہجرت بھی شامل ہے، اس میں تمام حسنات شامل ہیں، تو اس لیے جو جملہ عام تھا جس میں تمام چیزیں شامل تھیں، تو امام بخاری نے اس جملہ سے، اس لفظ سے باب کو قائم کیا ہے۔ اس میں اب ایک جو بات سمجھ آتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایمان کی خصلتوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی ایمان کی خصلتوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان، یہاں پہ بالخصوص زبان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے جو ہمیں تکالیف لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ان کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں، جیسا کہ عرب کی ایک محاورہ ہے کہ تلواروں کے زخم تو ختم ہو جاتے ہیں، بر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے زبان کو بالخصوص ذکر کیا، من لسانہ ہی کہہ کے۔ اب دوسری فقاہت ہے، اور اللہ کے نبی کی فقاہت دیکھیے گا، اللہ کے نبی کی مطلب اتنے بڑے اللہ کے نبی فقیہ تھے کہ اللہ کے نبی نے پہلے زبان کو ذکر کیا، پھر ہاتھ کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے زخم بنسبت ہاتھ کے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ ہاتھ سے کسی کو مارتے ہیں، اس کو زخم لگتا ہے، وہ سال میں 2 سالوں میں بھر سکتا ہے، بلکہ 1 ماہ میں بھی وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو زبان سے ایسی کڑوی بات اور ایسی کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے، تو وہ ساری زندگی جو ہے، وہ جس کی عزت کو پامال کیا گیا، وہ بندہ اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے دل میں زخم زبان جو ہے وہ جو لگاتی ہے، وہ زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ زبان ایک الگ تھیوری ہے، اس کے اوپر تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اگر کروں گا تو وہ بہت ہی تفصیل چلی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر تو پوری کتاب، مجلد کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن خیر، زبان ہمیں کنٹرول میں کرنی چاہیے۔ ہماری زبان کا اختیار بولنے کا اگرچہ ہمارے پاس ہے، لیکن بولنا کہاں اور کیسے ہے، وہ اصول اور قواعد ہمیں اسلام نے سمجھائے ہیں، تو ان اصولوں کے مطابق اپنے جو اختیار ہے اس کو استعمال کریں۔ اب اس حدیث میں ایک اور بات بھی شامل ہے، اس میں مسلمان کہا گیا ہے کہ المسلمون، اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، اس میں مسلمات بھی شامل ہیں۔ اب مسلمون کا جو صیغہ ہے وہ تقریباً ذکر کیا ہے، کیونکہ اکثر احکامات میں اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغوں کا استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں وہاں پہ نماز کا، زکوٰۃ کا، تو وہ مذکر کے صیغوں سے قرآن میں خطاب ہوا ہے، تو اس میں ظاہری سی بات ہے، مؤنث بھی شامل ہیں، خواتین بھی
شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے المسلمون جو کہا ہے تو اس سے مراد المسلمات بھی ہیں، ان کی زبان اور ہاتھ سے بھی دیگر جو مسلمات ہیں وہ محفوظ ہوں گی، تو یہ چیز ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک اور ہمیں جو اعتراض پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ابھی نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ چیزوں سے ہم میٹر کرتی نہیں ہیں، تو ہم تو صرف اپنی زبان کو محفوظ رکھ لیں اور اپنے ہاتھ کو کسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ یہ بہت سے لوگوں کا سوچ ہے، بہت سے لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے اور ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہاتھ اور زبان سے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ نماز تو چلیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ معاف کر دے گا، تو ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو حقوق العباد میں وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور حقوق اللہ کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے قبل میں نے ایمان کی شاخیں، ایمان کی خصلتیں ذکر کی ہیں، ان خصلتوں کے بعد اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خصلتیں جس میں پائی جائیں گی ان خصلتوں والا جو شخص ہوگا متحمل، اس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہوں گے اور اس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہوں گے، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو سمجھ لیں اس میں اس سے قبل جو ایمان کی شاخیں، جس میں حیا بھی ہے، جس میں نے ساری چیزیں ذکر کی ہیں، تو گویا کہ اس میں وہ خصلتیں موجود نہیں ہیں۔ ان خصلتوں کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مرد خواتین جو ہیں وہ ان کی عزتیں، ان کی چادر چار دیواری جو ہے وہ محفوظ ہوگی، تو اگر محفوظ ہے تو پھر وہ بندہ صحیح معنوں میں المسلمون بہتر مسلمان کا ٹائٹل لینے کا وہ مستحق ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ پہلے ان خصلتوں کا، اس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے، لوگوں کو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، تو وہ چیزیں ہوں گی تو پھر انسان جو ہے اس کی زبان، تو اگر آپ سمجھیں کسی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، تو اس کی کونسلنگ کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے اور ایمان کے حوالے سے اس کو بتانا چاہیے کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس حدیث میں اگرچہ خصال ایمان کا ذکر ہے، ایمان کے متعدد خصال مرکب جیسے کہ ہونا، اس میں کمی پیشی پر بھی دلالت کرتا ہے، تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، مطلب جس میں کمی پیشی ممکن ہے، اور جس میں اب اگر ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، زبان سے اگر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ہمارا یقیناً ایمان بڑھے گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اچھا مسلم بننے کے لیے ہمیں اس سے قبل حدیث میں جو خصلتیں، صفات ذکر ہوئی ہیں اور اس میں جو صفات ذکر ہوئی ہیں وہ اب اس میں لفظ آیا ہے والمہاجر، اصل میں ہجرت کا کنسیپٹ کیا ہے؟ ہجرت ہوتی لغوی اعتبار سے کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ مطلب چھوڑنا، اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں نا، اس کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک جگہ کو، یعنی کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان میں جانا، یا دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام کی طرف جانا، یعنی کہ بیت الکفر کو چھوڑ کے بیت الایمان کی طرف، بیت الاسلام کی طرف آنا، تو یہ اصطلاحی اس کی تعریف ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو ایک جگہ کو چھوڑ کر، ایک وطن کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کسی جگہ جانا، ہجرت کرنا، تو وہ ہوگی اصطلاحی ہجرت۔ تو اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو گویا کہ اس کی بنیاد بھی شروع میں اسلام تھی، کلمہ
طیبہ تھا، اور اسلامی نظام نافذ کرنے کی وجہ سے ہی اس ملک کا حصول ممکن ہوا. لوگوں نے ہجرتیں کیں، اور بڑی ایک دردناک تاریخ ہے پاکستان کے مہاجرین کی. اس کے اوپر تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. تاریخ کی کتابیں اس کے اوپر ہمارے سامنے صاف آئینہ ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ روشن ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اب اس میں یہ ساری چیزیں، وہ بھی ایک ہجرت ہے. لیکن اگرچہ افسوس کے ساتھ آج پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، حق انصاف نہیں ہے، غریب غریب ہے، امیر امیر تر ہے، اور مافیاز جو ہیں وہ غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اب وہ اصل پاکستان نہیں رہا جس کی وجہ سے اس کو حاصل کیا گیا تھا. تو گامزن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اللہ کرے اس ملک کو ایسے لیڈر ملیں، اور جو ملے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صحیح معنوں میں کام لے اپنے ملک کے لیے. تو لغوی اعتبار سے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی کی طرف جانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ، ان کو ہجرت کا زندگی میں موقع نہیں ملتا. اور ویسے بھی ہجرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جیسا کہ جہاد باقی ہے، ہجرت ختم ہو چکی ہے. تو اب ہجرت ختم ہو چکی ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا یہ تو باقی ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی. تو لہٰذا جو ہمارے نفس کی ہجرت ہے، ہم اپنی نفس کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، تمام ان منہیات کو جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہیں اور منع کرتا ہے، ان کو چھوڑ کر حلال اور پاک اور صحیح جائز چیزوں کی طرف جانا، تو ایک یہ بھی ہجرت ہے. آج مسلمانوں کو اس ہجرت کی ضرورت ہے. ہمیں اس کنسیپٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اس مشن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے فرد واحد کی، ہر بندے نے سوچنا ہے اپنی اپنی جگہ پہ کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں اور مجھے کہاں سے کہاں ہجرت کرنی ہے. اگر میں 3 نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے 5 نمازوں کی طرف ہجرت کرنی ہے. اگر میں صرف فرضی پڑھ رہا ہوں تو مجھے نوافل کی طرف ہجرت کرنی چاہیے. اگر میں صرف فرضی روزے رکھ رہا ہوں تو مجھے نوافل روزے جو ہیں ان کی طرف ہجرت کرنی چاہیے. یعنی کہ ساتھ ساتھ ہر بندہ سوچے، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت اس کو سوچے کہ میں کہاں کس مقام پہ کھڑا ہوں. اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ہجرت کا تعین کریں کہ مجھے یہاں سے کہاں ہجرت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے تیاری کریں. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہیں، علماء ہیں، تو ان سے رجوع کریں. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح مسلم بنائے، وہ مسلم، وہ مومن جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو اللہ ہماری اسی خیر مسلم کی اوپر ہی ہماری زندگی رکھے اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.